پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ توبہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں اہم ترین یہ ہے کہ یہ سورہ انفال کا تکملہ ہے۔ سورہ انفال میں جو مضامین بیان کیے گئے تھے، توحید، رسالت اور آخرت، ان مضامین کو اچھی طریقے سے سورہ توبہ میں بیان کیا گیا، اور کفار اور مشرکین، یہودی اور عیسائیوں کو لہذا انجام بتایا گیا اور سختی کا معاملہ کیا گیا ان کی بڑی گستاخیوں پر اور بڑی مہلت دینے کے بعد۔ تو یہ سورت بقیہ مضمون کا باقی حصہ ہے، اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی شروع میں نہیں پڑھا جائے گا، مگر اگر کوئی سورہ توبہ کی سرے سے تلاوت کرتا ہے جیسے ہم نے ابھی پڑھا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا، مگر سورہ انفال کی تلاوت وہ کر رہا تھا اور سورہ توبہ پر وہ پہنچا تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سورہ انفال کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ کے لیے کافی ہے۔ تو لہذا اب بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جائے گا، لیکن چونکہ ہم نے تفسیر سورہ توبہ سے شروع کی ہے تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اور جب بھی کوئی سورہ توبہ سے اپنی تلاوت کو شروع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، مگر اگر وہ سورہ انفال سے تلاوت کر رہا تھا اور کنٹینیو سورہ توبہ پر وہ تلاوت کرنا چاہ رہا ہے تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ برات کا اعلان کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ مشرکین سے جو تم نے معاہدہ کیا ان کے خلاف یہ برات کا اعلان ہے۔ برات کہتے کسے ہیں؟ دستبرداری کرنا، قطع تعلقی کرنا، اپنا ہاتھ کھینچ لینا، اپنی ذمہ داری سے ہٹا دینا، اور لہٰذا اپنی ماتحتی سے ہٹا دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول نے برات کا اعلان کیا، اللہ اور اس کے رسول نے قطع تعلقی کا اعلان کیا، اللہ اور اس کے رسول نے اپنی مدد کا، رہبری و رہنمائی کا ہاتھ کھینچ لیا ان لوگوں سے جو مشرک ہیں، جو غیر مسلم ہیں، جو مشرکین ہیں۔ مشرکین کے خلاف یہ جو معاہدہ ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے برات کا اعلان کیا۔ کیوں کیا؟ اب کچھ چیزیں اگر ہم سمجھیں گے تو ہمارے سمجھ میں آئے گی۔ سورہ توبہ مدنی سورت ہے اور یہ آخری زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل ہوئی ہے، یعنی آپ کی حیات طیبہ کے آخری دور میں سورہ توبہ نازل کی گئی ہے۔ اور سورہ توبہ جب نازل ہوئی ہے یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے سن 9 ہجری میں۔ تو اس میں فتح مکہ کے کچھ حالات اور غزوہ حنین کے کچھ حالات اور غزوہ تبوک کے کچھ حالات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اگر آسان لفظوں میں اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو بات یہاں سے شروع کی جائے گی کہ حدیبیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تھی، کمپرومائز کیا تھا کفار قریش سے۔ تو قریش سے جو معاہدہ آپ نے کیا تھا، حدیبیہ میں جو صلح، جو کمپرومائز کیا تھا آپ نے، وہ معاہدہ آپ کا 10 سالوں کا تھا۔ وہ معاہدہ قریش نے توڑ دیا، اور وہ معاہدہ توڑا جس کے توڑنے کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہم آزاد ہو گئے تم پر حملہ کرنے کے معاملے میں اگر تم اس ایگریمنٹ کو توڑ دو گے۔ تو انہوں نے سازش کی اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی اور کسی اور کا ساتھ دیا، اور اللہ کے نبی اور صحابہ کو مارنے کے لیے آپ نے ہتھیار بھی سپلائی کیے اور اپنے افراد بھی دیے۔ تو صلح حدیبیہ کو توڑا اور دغا بازی کی دھوکہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کیا اور مکہ فتح ہوا اس کے نتیجے میں، اور بہت کم خوریزی ہوئی، بہت
کم خوریزی ہونے کے بعد مکہ المکرمہ فتح ہوا. جب مکہ فتح ہوا تو ان کی کمر ٹوٹ گئی. جو مشرکین مکہ تھے وہ ہمت ہار گئے. اس کے بعد آخری تدبیر بھی انہوں نے استعمال کی اور قبیلہ حوازن، اس قبیلے نے ہتھیار اور لوگ جمع کیے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، اور حنین کی وادی میں یہ جمع ہوئے. تو ایک بڑی جنگ ہوئی مکہ فتح ہونے کے بعد بھی، اور اس جنگ میں کافروں کو شکست ہوئی. اب جب وہ 2 جنگیں ہار گئے تو لہٰذا اب اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گئے، اور 2 جنگ ہارنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ اب مکہ المکرمہ میں اسلامی ریاست اور اسلامی نظام قائم ہوگا، سارے جزیرۃ العرب میں، سارے حجاز مقدس میں. تو لہٰذا اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ غیر مسلم کوئی بھی جزیرۃ العرب میں یہ غیر مسلم باشندہ بن کر ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا. اگر اسے جزیرۃ العرب میں عرب میں رہنا ہے تو 2 راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کر دے، اسلام کی پوری دعوت کو سمجھنے کے بعد اگر وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا تو دوسرا راستہ اس کے پاس یہ ہے کہ وہ جزیرۃ العرب کے باہر چلے جائے. پورے عرب میں وہ کہیں پر بھی نہیں رہے گا، نہ وہ مکہ المکرمہ میں رہ سکتا ہے، نہ وہ مدینہ المنورہ میں رہ سکتا ہے. اگر اسے عرب میں رہنا ہے تو مسلمان بن کر رہنا پڑے گا. اور کہا صاف طور پر اگر تم ان 2 راستوں میں سے ایک راستہ اختیار نہیں کرتے ہو، یعنی نہ مسلمان بنتے ہو اور نہ عرب سے باہر جاتے ہو، ہٹ دھرمی کرتے ہو، ضد کرتے ہو اور عرب میں ہی غیر مسلم بن کر رہنا چاہتے ہو، تو اب تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اب تم سے جنگ کی جائے گی. تو لہٰذا یہ 4 قسم کے مشرکین اس زمانے میں تھے. ان لوگوں سے 2 ٹوک بات ہو رہی ہے یہاں پر. یہ سورہ توبہ کا میں خلاصہ آسان لہجے میں بیان کر رہا ہوں، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. پہلی قسم جو مشرکین کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا، جو آیتوں میں آیا ہے. جنگ بندی یعنی ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے، جنگ بند ہونے کا ایگریمنٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی ایک جماعت سے کیا تھا کہ ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے اور تم ہم سے جنگ نہیں کرنا. یہ پہلی قسم تھی. تو ان لوگوں سے کہا گیا کہ اب 4 مہینے کی تمہارے پاس مدت ہے، مہلت ہے، ویلیڈیٹی ہے کہ 4 مہینے کے اندر اندر تم یا تو عرب چھوڑ کر چلے جاؤ یا تو 4 مہینے کے اندر اندر یا مسلمان بن جاؤ. اگر 2 چیزوں میں سے ایک چیز تم نے نہیں چنی تو پھر اب تم سے جنگ ہوگی. پہلی قسم یہ تھی. دوسری قسم مشرکین کی وہ تھی کہ جن سے جنگ بندی کا ایگریمنٹ کیا گیا تھا مگر اس کی مدت متعین نہیں کی گئی تھی کہ کتنے دنوں تک جنگ بند رہے گی. صرف معاہدہ اور ایگریمنٹ ہو گیا تھا مشرکین سے، مسلمانوں کا اور مشرکین کا، کہ اب لہذا جنگ ہم تم سے نہیں کریں گے، مگر مدت متعین نہیں ہوتی کتنے دنوں تک. تو ان لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ مدت مقرر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، مگر سن لو کہ تمہارے لیے بھی صرف 4 مہینے کی مدت ہے. 4 مہینے صرف جنگ بند رہے گی. تم سے ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا لیکن اب یہ آیت کے اترنے کے بعد 4 مہینے تک جنگ بند رہے گی. اس کے بعد تم سے ہم جنگ کریں گے اس لیے کہ تم اسلام کو قبول نہیں کرتے ہو. اگر تم اپنی تسلیم و رضا سے اسلام کو قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے،
لیکن اگر اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہو تو تمہیں عرب کو چھوڑ کر جانا ہوگا کسی اور علاقے میں۔ یہ دو قسمیں ہو گئی۔ تیسری قسم مشرکین مکہ کی، یہ کفار قریش کی تھی کہ ان سے جنگ بندی کا ایگریمنٹ ہوا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، میں نے ابھی بتایا تھا۔ یہ قریش سے، ابو جہل اور اس کے ساتھیوں سے جنگ بند ہونے کا ایگریمنٹ ہوا تھا، مگر انہوں نے ایگریمنٹ کو توڑ دیا، بد عہدی کی، ایگریمنٹ کو توڑ دیا۔ تو ایگریمنٹ کو جب توڑ دیا تم لوگوں نے، تو اب اشہر حرم کے گزرنے کے بعد تم سے جنگ کی جائے گی۔ اشہر حرم کہتے ہیں حرام مہینے، جن مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے، یعنی حرمت والے مہینے جن میں مسلمانوں کو کافروں سے اور کافروں کو مسلمانوں سے جنگ کرنا حرام کر دیا گیا۔ تو اب ہوا یہ تھا کہ جب یہ برات کا اعلان ہو رہا ہے اور اناؤنس ہو رہا ہے، تو یہ اناؤنس حج کے موقع پر ہوا۔ تو جب جس موقع پر یہ اناؤنس ہو رہا ہے تو آن دا اسپاٹ جنگ نہیں ہو سکتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ جب یہ اعلان ہو رہا ہے وہ مہینہ حرمت کا مہینہ تھا، یعنی وہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، وہ مہینہ حج کا مہینہ تھا۔ اس مہینے میں جنگ کرنا حرام ہے، اور وہ مہینے کے بعد والے مہینے میں بھی جنگ کرنا حرام ہے، یعنی محرم الحرام میں، یہ حرمت والے مہینے میں ذی الحجہ، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رمضان المبارک، حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا حرام تھا۔ تو اب یہ حرمت کا مہینہ گزر جائے گا، یعنی محرم الحرام گزر جائے گا، پھر اس کے بعد سفر